الہی إن كان الندم على الذنب توبة. الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين خير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ سال کا آخری مہینہ ذی الحجۃ الحرام ختم ہونے کو ہے، اور نئے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہم استقبال کرنے والے ہیں۔ وہ مہینہ جو انسان کی زندگی کو بدلنے، انسان کی زندگی میں تبدیلیاں لانے اور انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے بہترین مہینہ اور بہترین موقع اور بہترین فرصت ہے۔ جن لوگوں نے ماہ رمضان کی سعادتوں کو درک کیا، اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک کیا، اور جن لوگوں نے ماہ ذی الحجۃ الحرام کی سعادتوں سے بہرہ مندی حاصل کی، وہ لوگ آسانی کے ساتھ ماہ محرم میں داخل ہو سکتے ہیں، اور ماہ محرم میں قیام، جہاد، انقلاب اور دینداری کا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام وہ تاریخی شخصیت ہیں جنہوں نے ایک عظیم انقلاب کے ذریعے سے دنیا کے ہر انسان کو انسانیت کا پیغام دیا، اور اپنے سفر کو، اپنی اس جرنی کو، اپنے اس ہجرت کو امام نے قرآن کی آیتوں میں کے سائے میں شروع کیا۔ بعض لوگ
قرآن کو اہل بیت سے الگ اور اہل بیت کو قرآن سے الگ بیان کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا دامن تھام لیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اہل بیت کا دامن تھام لیا۔ ان کو پتہ نہیں ہے جہاں قرآن کے وہ قریب آئیں گے وہیں پر اہل بیت کا وجود ہے، کوئی اپوزٹ ڈائریکشن میں نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کا دامن تھام لیا، اور ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جہاں اہل بیت ہیں وہیں پر قرآن بھی ہوگا۔ قرآن سے اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے اور اہل بیت سے قرآن جدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو انقلاب کربلا کو بھی ہم ان آیات کریمہ کے سائے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح امام نے مدینہ منورہ سے لے کر عصر عاشور تک اپنے انقلاب کو آیات کے سائے میں تفسیر کی ہے۔ جو امام نکلے ہیں مدینہ منورہ سے، کیا کہہ کر نکلے ہیں، اپنے انقلاب کو اور اپنے قیام کو کس انقلاب اور کس قیام سے آپ نے منسلک کیا، اور آخر میں آپ کا پیغام امت کے نام انہی آیات کے ذیل میں کیسا رہا ہے۔ جب آپ سے مروان بن حکم نے سوال بیعت کیا اور وہ مشورہ دیا جو تاریخ کا سب سے برا مشورہ تھا کہ اے حسین ابن علی، آپ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیجئے کہ آپ کی زندگی بھی آباد ہوگی، اور اس کے خیال میں چونکہ خلافت یزید کا حق ہے، اگر آپ بیعت کر لیں گے تو آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جس کی آپ نے تلاوت کی، مروان کے سامنے کسی اور جواب کی ضرورت اس کے بعد نہیں پڑی، اور مروان بھی اس کے بعد پھر کوئی سوال نہیں کر سکا۔ امام نے اس کے مشورے کو سننے کے بعد تلاوت کی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مختلف خوارزمی میں ہے کہ امام نے جب اس آیت کی تلاوت کی، وہ جانتا تھا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی طہارت اور عصمت کس بلندی پر ہے کہ ان کا یہ پاک ہاتھ نجس ہاتھوں پر کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ وہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے، وہ ولید کی بیعت نہیں کریں گے، وہ مروان کی بیعت نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد امام نے ایک وصیت نامہ لکھا اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام کہ آپ کس لیے سفر کر رہے ہیں، آپ کس لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ امام نے سارے مقاصد کو اس وصیت نامے میں، اس ول میں امام نے بیان کیا کہ میں امر بالمعروف کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں نہی از منکر کے لیے نکل رہا ہوں، میں جد اور میرے باپ کی سیرت پر اور سنت پر عمل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور وہیں پر امام نے جو ختم کیا ہے وصیت نامے کو، امام نے پھر ایک بار ایک آیت کریمہ کا سہارا لیا، بتایا دنیا والوں کو کہ آپ کا انقلاب ان آیات سے جڑا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ یہ وہی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت حضرت ہود علیہ السلام نے کی تھی جب آپ کی امت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کے احکام کو اور آپ کے میسیج کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ امام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے بتایا میں جو پیغام دے رہا ہوں اس پیغام کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، میرے پیغام کو قبول نہیں کریں گے، لیکن میرا بھروسہ اور میرا توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ وإلیہ انیب، امام نے بتا دیا یہ انقلاب جو میں شروع کر رہا ہوں وہ توکل علی اللہ ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ لوگ تیار نہیں ہیں حق کو سننے کے لیے، لوگ تیار نہیں ہیں حق کے پیغام کو سننے کے لیے۔ امام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے بتایا کہ یہ جو میں ول لکھ رہا ہوں، یہ ول حوالے کر رہا ہوں محمد حنفیہ کے، وہ آیت کریمہ کے سائے میں ہے۔ اور جب امام نے کہا تھا ولید کے دربار میں کہ کل دن کے اجالے میں بیعت ہوگی، لوگ جمع ہوں گے، لیکن امام وہیں سے مدینے سے نکل رہے ہیں چھوٹا سا قافلہ لے کر، دن کے اجالے میں امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا کہ امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ کئی علماء نے تفسیر بیان کی ہے، کئی کامنٹریز لکھے گئے ہیں امام کے اس
فیصلے پر کہ امام کے ایک چھوٹے سے قافلے کو لے کر مدینے سے نکل رہے ہیں، امام نے آیہ کریمہ کے ذیل میں سارا مقصد بتا دیا کہ کیوں نکل رہے امام۔ اسی آیہ کریمہ کی امام نے تلاوت کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل رہے تھے، اس آیہ کریمہ کی آپ نے تلاوت کی تھی، فخرج منہا خائفا یترقب۔ حضرت موسیٰ دیکھتے رہے کہ کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی اٹیک نہ کر دے، کوئی آپ کو مار نہ دے۔ آپ مصر سے نکلے تھے، ایجپٹ سے نکلے تھے مدائن کی طرف۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ گویا امام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے بتایا کہ میرا جو انقلاب ہے، میرا جو قیام ہے، یہ اسی طرح کا قیام ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام ہے۔ اور جو میرے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں، جو ظلم کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ فرعون ہے اور فرعون کا لشکر ہے۔ گویا اس زمانے کے وقت کے موسیٰ کا نام ہے حسین اور وقت کے فرعون کا نام یزید تھا علیہم اللعنۃ اللہ۔ کہ امام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے بتایا ہمارا قیام، میرا چلنا، میرا نکلنا حضرت موسیٰ کی طرح ہے، لیکن جس طرح حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعائیں کی ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ہر قدم پر حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے بچا لے، مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ بار بار حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور قرآن کا حسن یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار حضرت موسیٰ کو معاف کیا اور بچایا اور پروٹیکٹ کیا، اس وقت تک کہ حضرت موسیٰ اس منزل تک پہنچ گئے جس منزل تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا تھا قال ربی نجنی من القوم الظالمین۔ یہ وہی شعار ہے جو امام حسین علیہ السلام کا شعار ہے، پروردگار ان ظالم قوم سے مجھے بچا لے۔ یہ جو ظلم ڈھانا چاہتے ہیں، ایک نیک انسان سے، ایک پاک انسان سے، ایک انفیلیبل انسان سے بیعت طلب کی جا رہی ہے، سارے اصولوں کو، سارے اسلامی قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے، اور منبر رسول پر گناہ گاروں کو، فاسقوں کو، شراب خوروں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ اب یہ ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، مجھے مدینے سے نکلنا ہے۔ امام مدینے سے نکلے، ایسا نہیں کہ امام کو لوگوں نے مشورہ نہ دیا ہو، امام کو لوگوں نے ایڈوائز نہ کی ہو۔ ابن عباس جیسے لوگوں نے، بڑے بڑے اصحاب پیغمبر اسلام نے، بڑے بڑے اصحاب امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا، کوفے کی طرف مت جائیے، عراق کی طرف مت جائیے، جانا چاہتے ہیں تو مدائن کی طرف جائیے، مدین کی طرف جائیے، پتہ نہیں کتنے مشورے ہیں۔ حتیٰ امام کے جو کچھ بھائی بھی ایسے تھے جنہوں نے مشورہ دیا بھائیا اس طرف مت جائیے گا، ہو سکتا ہے خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ لوگ نقصان پہنچا دیں۔ اس وقت امام نے ایک جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ یہ جو ظالم ہیں تمہیں کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں مار دیں گے، وہ امان تمہیں نہیں دیں گے۔ تم کس کے بھروسے کہہ رہو کہ ظالم تمہیں امان دے گا، یہ ظالم تمہیں سہارا دے گا، یہ ظالم تمہیں سپورٹ کرے گا، جس کے انڈر میں کئی ملک آ جاتے ہیں، کئی سپاہی آتے ہیں، کئی لشکر آ جاتا ہے، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، مارے گا نہیں۔ تو امام نے جو خوبصورت آیہ کریمہ کی تلاوت کی، جس راستے میں جا رہا ہوں اگر موت آنی ہے تو آ کر رہے گی، اس لیے کہ موت کا آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، موت ضرور آئے گی، لیکن کیسا مرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ موت تو آئے گی ضرور، کیسی موت مرنا چاہتے ہیں؟ بستر پر مر جاؤں یا مقتل میں مر جاؤں؟ بستر پر کوئی آ کر مجھے حملہ کرے، میرے سر کو تن سے جدا کر دے، یا میدان جہاد میں جاؤں، راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ امام نے وہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی جاؤ موت تمہارے پاس آئے گی، موت تمہیں دبوچ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے مضبوط قلعے میں چلے جاؤ، فورٹس میں چلے جاؤ، بڑی بڑی پہاڑیوں پر چلے جاؤ، تم موت سے بچ نہیں پاؤ گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو تمہاری زندگی کو ایک نمونہ بنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو تمہاری زندگی کو رول ماڈل بنا سکتا ہے دوسروں کے لیے، جو لوگ تمہاری راہ پر چلنے والے اور تمہارے مقصد کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ امام نے پھر آیہ کریمہ کا سہارا لیا، بتایا کہ میرا جو مقصد ہے، میں جانتا ہوں کہاں جا رہا ہوں،
میں جانتا ہوں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں انجام بھی کیا ہوگا۔ امام مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد پھر ایک بار امام نے اپنے مقصد کا اعلان کیا کہ کیوں مکہ مکرمہ تک امام پہنچ گئے۔ امام نے وہی آیہ کریمہ تلاوت کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچنے کے بعد آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ گویا مکہ یہ انسانوں کے ٹیسٹ کے لیے پہلا مرحلہ تھا۔ امام حسین جب پہنچے وہاں پر، جیسے مدین میں حضرت موسیٰ پہنچے، وہاں زندگی تبدیل ہوئی، وہاں چینجز آئے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں، چینجز آئے، بھوکے پیاسے تھے، کھانا ملا، گھر نہیں تھا، گھر ملا، بیوی نہیں تھی، بیوی مل گئی، استاد ملا۔ یہ ایک نعمت کے بدلے میں حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے سینکڑوں نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ مدین نجات کا راستہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ امام کا تصور یہی تھا کہ یہ جو مسلمان حج کے لیے آ رہے ہیں، یہ جو مسلمان عمرے کے لیے آ رہے ہیں، یہ جو مسلمان خانہ خدا کے طواف کے لیے آ رہے ہیں، اب تو سمجھ جائیں حسین کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ اب حسین کے لیے نجات کا راستہ نہیں ہے، اب نجات دینے والا مکہ مکرمہ تک پہنچ گیا ہے، اب امت کے لیے نجات کا راستہ۔ دیکھیں لوگ کس طرح حسین کے پیغام کو لیتے ہیں، کس طرح حسین کے پیغام پر عمل کرتے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ایک بار پھر اللہ پہ بھروسہ۔ اب یہ لوگ امام حسین کے پیغام کو تک پہنچا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام نے وہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی، رب پروردگار عالم لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والا، مجھے صحیح راستہ دکھانے والا اللہ کے بھروسے ہے۔ ارے جب روح کعبہ، روح مکہ مکے سے نکل رہی ہے، یہ کیسا حج ہے اور کیسا طواف ہے۔ اسلام ڈوب رہا تھا، اسلام غرق ہو رہا تھا، قوانین اسلام کو پامال کیا جا رہا تھا، رسول کی سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، نہ حلال کا خیال تھا، نہ حرام سے پرہیز تھا۔ لوگ اس طرح عادی ہو چکے تھے اور ساری خلافت و امامت و لیڈرشپ ہاتھ سے جا چکی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے ہمیں سجدہ چاہیے، ہمیں طواف چاہیے، ہمیں آب زمزم چاہیے۔ ارے روح کعبہ وہاں سے نکل رہی ہے، نکلو اس انسان کے ساتھ جو تمہیں ایسی نجات دے گا جس نجات کے سائے میں کعبے کا بھرم بھی باقی رہے گا، قرآن کی عزت بھی باقی رہے گی، عبادتوں کو بھی ویلیو ملے گی، عبادتوں کو بھی اس کی قدر ملے گی، جس قدر کے ساتھ امام بتانا چاہ رہے تھے لوگوں سے کہ نکلو، کہ یہ اب کعبے سے نکلنا ہے۔ یزید ظالم ہے، یزید بیٹھ چکا ہے منبر رسول پر، اس کے خلاف قیام کرنا ہے۔ جب قیام کا وقت آیا تو تم سجدے میں چلے گئے، خود کو بچانے کے لیے عبادت کا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ اب خود کو بچانے کا موقع نہیں ہے، اب دین بچانے کا موقع ہے، اب خود کو بچانے کا موقع نہیں، اب اسلام بچانے کا موقع ہے۔ امام نکلے مکہ مکرمہ سے، اور کئی لوگوں نے امام کا انکار کیا، امام نے خطبے دیے، امام نے تقریریں کی، امام کے اصحاب نے خطبے دیے، تقریریں کی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حق کا پیغام ایکسیپٹ کر سکے اور امام کے ساتھ چل سکے۔ امام نے بتا دیا تھا اب جو میں جا رہا ہوں مکے سے نکلنے کے بعد، یہ راستہ غنیمت والا راستہ نہیں ہے، اب اس میرے ساتھ آؤ گے تو تمہیں پیسہ ملے گا، تمہیں حکومت ملے گی، تمہیں کرسی ملے گی۔ اب یہ عہد والا چکر نہیں ہے کہ مال غنیمت دیکھ کر تم ٹوٹ پڑو اور مال غنیمت لینے کے لیے نکل جاؤ۔ اب اس راستے میں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، شہادت یقینی ہے۔ امام نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آئے۔ اگر ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں کرسی ملے گی، رائے کی حکومت ملے گی، کوفے کی گورنرشپ ملے گی، یہیں سے ہٹ جاؤ۔ اب یہ راستہ شہادت کا راستہ، آپ کا انکار کریں گے، آپ کو لوگ ڈینائی کریں گے، آپ کے میسیج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں۔ ایک بار پھر امام نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی اور تلاوت کر کے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ اگر مجھے جھٹلاتے ہیں تو پیغمبر اسلام سے کی شان میں جو آیت نازل ہوئی تھی، پیغمبر اسلام کے لیے جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اسی آیت کریمہ کو آپ نے دہرایا۔ اے رسول کہہ دو ان سے اگر تم میرا انکار کر رہے ہو تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ ایٹ دا اینڈ یہی انسان کو ایک مبلغ، ایک ہدایت کرنے والا یہی کہے گا جاؤ، اگر تم میرے راستے پر نہیں آنا چاہتے جو حق کا راستہ ہے، تمہاری زندگی تمہارے ساتھ،
میری زندگی میرے ساتھ. لیکن یاد رکھو انتم بریئون مما اعملوا وانا بریء مما تعملون. تو میرے عمل سے دور ہو رہے ہو, میرے قیام سے دور بھاگنا چاہتے ہو بھاگو, لیکن یہ یاد رکھ لو حسین بھی تم سے دور ہو جائے گا, حسین بھی تم سے دور ہو جائے گا. جس کی زندگی سے حسین دور ہو جائے اس کی زندگی میں بچتا کیا ہے؟ جس کی زندگی سے حسین جیسا معصوم, ایک عالم, ایک حقیقی رہبر, ایک ڈیوائن لیڈر دور ہو جاتا ہے, ان کی زندگی میں بچتا کیا ہے, ٹھہرتا کیا ہے؟ اس سے شب عاشور جب امام نے امتحان لیا اصحاب کا, اور امتحان لینے کے بعد کہا جاؤ خصوصی طور پر فرزندان مسلم سے, فرزندان حضرت عقیل سے امام نے کہا تمہارے گھر میں قربانیاں ہو چکی ہیں, مسلم شہید ہو گئے کوفے میں, بس ہے تمہارے لیے بس ہے, تمہارے فیملی کے لیے بس ہے, نجات کا راستہ بھی ہے, وہ قربانی دے چکے ہیں, جاؤ میں تمہارے سروں سے, تمہاری گردن سے بیعت کو اٹھا لیتا ہوں. اب جواب سنیں گے, مولا کہاں جائیں, کس ڈائریکشن میں جائیں, کیا بچنے کے لیے جائیں؟ بچوں نے کہا, حضرت مسلم کے بچوں نے کہا آقا آپ کی بزم کو چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے. زندہ بھی رہے تو آدمی مر جائے گا, لیکن آپ کے قدموں پر جان دے دیں گے تب بھی ہم بچ جائیں گے. حسین زندگی کا نام ہے, حسین حیات کا نام ہے. انہوں نے اپنے خون کو حسین کے خون سے ملایا, کربلا کی سرزمین کو رنگین کیا, اور وہ خون کے ذریعے سے کربلا کی زمین اتنی پاک ہو گئی, جو جن لوگوں نے وہاں پر شہادت پیش کی وہ بھی پاک ہو گئے, اور جہاں شہادت ہوئی وہ سرزمین بھی پاک ہو گئی, وہ سرزمین بھی پاک اور طاہر ہو گئی. یہ امام نے آیات کریمہ کے ذیل میں میسیج سب کو پہنچایا اور بتا دیا کہ میرا جو قیام ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے, میرا جو پیام ہے قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے. لیکن ایک پیغام امام نے اسی کے ذیل میں, جب حضرت مسلم کی شہادت ہوئی, بعض علماء کہتے نہیں, جب امام نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک صحابی شہید ہو رہا ہے, آپ کی نگاہوں کے سامنے اصحاب شہید ہو رہے ہیں, رشتہ دار شہید ہو رہے ہیں, ایک جو امام کا پیغام قرآن کے سائے میں پیغام رہا ہے وہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ کربلا کو ہم صرف تاریخ نہ سمجھیں, کربلا کو صرف ہم ریچولز میں نہ محدود کریں, کربلا کا صرف یہ نہیں کہ رسم ہے ادا کریں اور ختم کر دیں. کربلا ایک چلتی ہوئی نجات کی کشتی ہے, کربلا ہمیشہ کے لیے ہے, تقام قیامت کربلا کا یہ میسیج جاری و ساری رہے گا. انسان کو جڑنا چاہیے, انسان کو ملنا چاہیے, انسان کو اس کشتی میں سوار ہونا چاہیے. امام نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی, رجالون صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کتنے مقامات پر امام نے اس آیہ کریمہ کو دہرایا. کچھ لوگ ہیں جو سچے لوگ, کچھ مرد ہیں جو سچائی کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں, اپنا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں, اپنا خون دین کی رگوں میں خون دوڑانے کے لیے قربان کر دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دوسرے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے, وہ ریسپانسیبل نہیں ہوں گے, بلکہ ان کی گردن پر بھی ذمہ داریاں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, تمہیں انتظار کرنا پڑے گا اس موقع کا کہ اگر دین آواز دے تو تم بھی کبھی وقت, کبھی مال, کبھی اولاد, کبھی دوست اور کبھی اپنی جان کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. کربلا یعنی قربانیوں کا ایک عظیم سفر ہے جس کے سائے میں انسان کو زندگی گزارنی ہے. ایک کربلا کا عظیم ترین پیغام امام نے قرآن مجید کے سائے میں دیا کہ جیسے کسی بزرگ اسکالر نے کہا کہ جو مر گئے ہیں انہوں نے حسینی کام انجام دیا ہے, وہ حسینی ہو گئے. جنہوں نے اپنا خون بہا دیا وہ حسینی ہو گئے. جو زندہ ہیں ان کا کام زینبی کام ہے. کربلا کے میسیج کو پھیلانا ہوگا, کربلا کے میسیج پر عمل کرنا ہوگا, اور کربلا کے میسیج کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا تاکہ کوئی نجات اور ہدایت سے دور نہ ہو جائے. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور اسی کے سائے میں ہماری دنیا بھی خوبصورت ہوگی اور کامیاب ہوگی، اور ہماری آخرت بھی تقوی ہی کے سائے میں حسین ہوگی اور ہم نجات یافتہ ہوں گے۔ یہ جمعہ اس سال کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم بحق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، جو گزشتہ سال ہم نے محنتیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں اور نیکیاں انجام دینے کی کوشش کی ہیں، پروردگار عالم اپنے عظیم قدرت کے سائے میں ہمارے قلیل اعمال کو قبول کرے، اور ہم سے جو کمیاں رہ گئیں، جو خامیاں رہ گئیں کہ رہ جاتی ہیں، پروردگار عالم اپنے لطف و احسان کے ذریعے سے، اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، ہمارے مسٹیکس کو معاف کرے۔ کربلا کا انتظار، ماہ محرم کا انتظار اور اس کا استقبال ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ماہ محرم آنے کے بعد استقبال نہیں ہوتا ہے، ماہ محرم سے پہلے محرم کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا، ماہ رمضان آ جانے کے بعد ماہ رمضان کی تیاری نہیں ہوتی ہے، ماہ رمضان آنے سے پہلے انسان ماہ رمضان کی تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح محرم آنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو تیار کرے عزائے سید الشہداء کے لیے، جو ایک ماں کی تمنا اور ایک ماں کی دعا ہے۔ ایسے تیار ہو جس طرح شہزادی کونین اور ائمہ تھار علیہ السلام ہم سے تیاری چاہتے ہیں۔ ایک تیاری جو ظاہری تیاری ہے، ایک تیاری وہ جو جس کے ذریعے سے غم کا ماحول ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ایک انویرانمنٹ پیدا ہوتا ہے کہ انسان وہاں پر بیٹھے، مصائب سید الشہداء کو بیان کرے، مناقب سید الشہداء کو بیان کرے، دین کا پیغام پہنچایا جا سکے، قرآن کا پیغام پہنچایا جا سکے، ایک ماحول بنے، ماحول مجالس عزا کا ماحول ہو، عزاداری کا ماحول۔ صرف لباس نہیں، لباس ایک چیز ہے کہ انسان کالے کپڑے پہن لے، لیکن کئی چیزوں سے انسان کو بچنا پڑتا ہے، خود کو بچانا پڑتا ہے۔ آٹھ امام فرماتے ہیں، جب بھی میرے بابا محرم کا چاند دیکھتے تھے، ان کے لبوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں آتی تھی۔ انسان کا دل غم زدہ ہو، انسان احساس کرے کہ جس ہفتے میں وہ داخل ہو رہا ہے، جس عشرے میں وہ داخل ہو رہا ہے، وہ عشرہ غم کا عشرہ ہے، وہ عشرہ مصائب کا ہے، سوگ کا عشرہ ہے۔ ایسے عزا جو انسان تمنا کرتا ہے، یہ عزا ہماری زندگی میں ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا غم نہیں ہے جس کو ہم نہیں چاہتے۔ جتنے بھی غم ہیں دنیا کے، چاہے وہ پینڈیمک سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ بیماریوں سے ریلیٹڈ ہو، مشکلات سے ہو، نیچرل ڈیزاسٹرز کے اعتبار سے کوئی بھی غم ہو، رشتہ دار اس دنیا سے چلے جائیں، انسان کہتا وہ غم ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ ہر غم سے آپ کو اور تمام انسانوں کو محفوظ رکھے۔ کوئی انسان غم نہیں چاہتا اور دعا کرتا غم آئے بھی تو چلا جائے، لیکن یہ واحد غم ہے جس کے لیے ہم نے گزشتہ سال دعا کی تھی، پروردگار زندہ رہیں گے تو پھر ماتم کریں گے، زندہ رہیں گے تو پھر غم منائیں گے۔ یہ وہ غم ہے جو انسان کی زندگی کو کامیاب بناتا ہے، انسان کی زندگی کو سکون عطا کرتا ہے۔ حسین کے غم کے لیے ہم نے دعا کی، اور یہ غم آ جانے کے بعد ہم پھر دعا کرتے ہیں، پروردگار سوائے غم حسین کے ہمیں کوئی غم نہ دے۔ یہ غم آئے اور نہ جائے، غم رہے دل میں، یہ وہ غم ہے جو انسان کے تسکین قلب اور روح کے سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہری تیاری کریں، گھر کے اندر تیاری ہو، الحمدللہ جماعت کے اعتبار سے کمیونٹی میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اسکالرس آئیں گے، ان کے تقاریر کو سنیں گے، ظاہری طور پر کمپلیٹ اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے انقلاب سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ سال
میں نے ایک میسیج دیا تھا کہ 2 کام ہمیں کرنا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ اپنی زندگی کو کرنا ہے، اپنے بدن کو بلیک بنائیں، اپنی کمیونٹی کے چاروں ارد گرد گھروں کو کالے کپڑوں سے سجائیں۔ یہ آسان ہے سجانا، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ ہم آج کربلا کے واقعے کو کپڑوں سے سجانے کی ذمہ داری ہماری ہے، جگر کے ٹکڑوں سے سجانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ کربلا کو جو اصل انقلاب ہے، حسین نے اپنے دل کے ٹکڑوں سے سجایا تھا، کبھی اکبر کے جگر کے ٹکڑوں سے، کبھی اصغر کے گلے کے ٹکڑوں سے سجایا تھا۔ ہمارا کام صرف کپڑے سے سجانا ہے، امام بارگاہوں کو، گھروں کو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو سجائیں، لیکن اپنے دل کو وائٹ کریں، اپنے دل کو سفید بنائیں۔ دل میں اگر کینہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، کسی سے دوریاں ہیں، کسی سے غصہ ہے، ان ساری چیزوں سے اس دل کو وائٹ کر لیں، وائٹ بورڈ کی طرح۔ کیوں کر لیں وائٹ؟ اس لیے کہ اس وائٹ بورڈ پر امام حسین کا میسیج لکھا جا سکے۔ جہاں حسد ہو وہاں میسیج نہیں لکھا جاتا، جہاں کینہ ہو وہاں میسیج نہیں لکھا جاتا۔ اس وائٹ بورڈ پر امام حسین کے کلمات کو لکھیں، امام حسین کے سلوگنز کو لکھنے کی کوشش کریں، وہ بھی ٹیمپرری مارکر کے ذریعے سے نہیں کہ 10 دن کے لیے لکھیں اس کے بعد ایریز کر دیں یا مٹا دیں، پرماننٹ مارکر سے لکھیں ہیہات من الذلہ، ہم ذلت سے دور ہیں، ہم ہیوملیشن سے دور ہیں، ہم دشمنیوں سے دور ہیں، ہم فساد سے دور ہیں، ہم کرپشن سے دور ہیں۔ جتنے سلوگنز ہیں امام کے، جتنے فرمائشات ہیں امام کے، اس قلم کے ذریعے سے، رہ جانے والے قلم سے، سرخ قلم سے، اس وائٹ بورڈ پر امام حسین علیہ السلام کے میسیج کو لکھیں۔ کیا لکھیں؟ کچھ جملے میں نے ترتیب دیے ہیں، میں بھی کوشش کروں گا اپنے دل پر لکھوں، آپ بھی کوشش کریں اس دل پر وہ پیغام لکھا جائے قلم سے، اور سرخ قلم سے یہ لکھیں کہ ہم کربلا کے شہیدوں کی پیروی کرتے ہوئے نماز نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی صورت میں، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو یا مصروفیت ہو یا مشغولیت ہو۔ اصحاب حسین نے ظہر عاشور نماز پڑھی تھی، تو میں بھی نماز کو ترک نہیں کروں گا، نہ تنہا ترک نہیں کروں گا، نماز جماعت کی امپورٹنس اور اہمیت کے قائل ہوں گا اور رہوں گا، نماز جماعت میں حصہ لوں گا۔ تیروں کے سائے میں امام حسین کے اصحاب نے نماز ادا کی اور مقتل میں نماز جماعت عطا کی ہے، اور یہ میں لکھوں گا میرے سینے پر سرخ قلم سے کہ قرآن مجید کی امپورٹنس، اس اہمیت کا اقرار کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھوں گا۔ کچھ بھی پریشانی آ جائے، ساری پریشانیوں کا حل ایک سورے کی تلاوت میں چھپا ہوا ہے، ساری پریشانیوں کا حل چند آیتوں کے سمجھنے میں چھپا ہوا ہے۔ کیوں کروں؟ اس لیے کہ امام حسین نے کبھی قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، سر نیزے پر چلا گیا لیکن قرآن سے جدائی نہیں ہو سکی۔ اور میں یہ لکھوں گا میرے سینے پر، حق الناس کا خیال کروں گا۔ شب عاشور امام نے کہا تھا اگر کسی کے گردن پر قرضہ ہے تو شہید ہونے سے پہلے قرضہ ادا کرے، پھر سر راہ خدا میں دے۔ اس لیے کہ حق الناس کی اہمیت بہت ہے، لکھیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ کسی کا قرضہ ہمارے گردن پر ہے، کسی طرح کا قرضہ ہو، پیسے کا ہو یا کوئی ایسا حق ہے جو میں نے ادا نہیں کیا ہے، اس کو لکھیں کہ میں بنام حسین و اصحاب حسین و اولاد حسین اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، دین کی حمایت کروں گا، دین کی نصرت کروں گا، دین کے احکام پر چلوں گا، دین کے قوانین پر چلوں گا، شریعت سے دور نہیں ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہ ہاتھ کٹ جائیں، سر پر گرز لگے، آنکھ میں تیر آ جائے، ابو الفضل عباس کی طرح یہ کہنا پڑے گا انسان کو، اے ظالموں میرے ہاتھ کاٹ سکتے ہو لیکن میرے ارادے کو نہیں کاٹ سکتے، میرے حوصلے کو نہیں کاٹ سکتے۔ میرا حوصلہ کیا ہے؟ میں دین کی حمایت کروں گا آخری خون کے قطرے تک جو میرے بدن میں باقی ہے۔ اور یہ بھی لکھیں کہ عزت اور شرف کا خیال کریں گے، بدن پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، بدن پامال ہو جائے، بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن عزت اور شرف پر آنچ نہ آنے پائے۔ میری عزت، میرے گھر کی عزت، میری کمیونٹی کی عزت، میرے دین کی عزت، قوانین کی عزت، وہ شرف اور وہ ڈگنیٹی کا خیال انسان کرے۔ بدن کو نقصان پہنچے تو پہنچ جائے، لیکن دین کو اور دین کی عزت کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ میری ماں بہنوں کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دوں، وہ بھی ان جملات کے ساتھ یہ بھی لکھ دیں،
پردہ اور حیا کی حفاظت کریں. جس کے لیے ہم گریہ کر رہے ہیں وہ گریہ پردہ چھن جانے کا گریہ بھی اس میں شامل ہے, حجاب چھن جانے کا گریہ بھی اس میں شامل ہے, اور چادریں چھن جانے کا گریہ بھی اس میں شامل ہے. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ میں نے صرف ایک ہی جملہ ان سے کہا, میں نے دیکھا اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ان کے آنکھوں میں آنسو آئے وہ جملہ سننے کے بعد. پردے کے لیے کوئی دلیل نہ ہو بلکہ کوئی یہ کہہ دے فاطمہ کا نام چادر سے جڑا ہوا ہے, زینب کا نام پردے سے جڑا ہوا ہے, اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے. جس کو ہم دل سے چاہتے ہیں وہ پردہ کر رہے ہیں تو ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے کیوں پردہ نہ کریں. اور آخری جملہ یہ بھی لکھ دیں, معذرت چاہتا ہوں, یہ بھی لکھ دیں کہ امام نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. عزاداری کا اہتمام کریں, عزاداری کا انتظام کریں, عزاداری کی رسپیکٹ کی نگاہوں سے دیکھیں, عزاداری میں حصہ لیں, عزاداری میں تعاون کریں. نہ مال کا خیال کریں, نہ جسم کا خیال کریں, نہ گھر کا خیال کریں, ایک ہی خیال ہو فاطمہ اور اولاد فاطمہ. انہوں نے بلایا, حسین نے لبیک کہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ذمہ داریوں سے دور ہو جائیں گے, نہیں. یہی سلوگن جو حسین نے کربلا کے دشت میں دیا تھا, حل من ناصر ینصرنا کا, یہی سلوگن آخری امام خانہ کعبہ کے دیوار کو ٹیک لگا کر کہیں گے, حل من ناصر ینصرنا. تاریخ تکرار نہ ہو, کل کوئی جواب دینے والا نہ تھا, کہیں ایسا نہ ہو آخری امام بھی وقت کا حسین بن جائے. ہم امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں, دعائے عہد و دعائے ندبہ و دعائے فرج کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ ہمارا کنیکشن, ہمارا ارتباط وقت کے امام سے باقی رہے. تجدید بیعت کرتے رہیں تاکہ انقلاب کربلا سے جو ہمارا جڑنے کا عقیدہ ہے وہ آخری امام کے ظہور سے پورا ہو. پروردگار عالم ہمیں یہ نصیب کرے کہ ہم آخری امام کے ناصر بنیں, آخری امام کے مددگار بنیں. ہماری زندگی میں جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں آخری امام کا ظہور ہو. اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے, آخری امام کے ظہور کو درک کر نہ سکے, ہم دعا کریں پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا, ہماری نگاہیں آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہیں, آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں ہم, اور آپ کی حکومت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. مر بھی جائیں تو ہمیں قبروں سے اٹھانا تاکہ ہم امام کے انقلاب کو دیکھ سکیں. وصلی علی محمد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ. وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سید شباب اہل الجنہ. وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.